گل گلزار بن جائے گی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ آپ تمام انبیاء میں بے مثال نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمائے وہ تمام انبیاء کے اندر بے مثال معجزے ہیں۔ لیکن ان تمام معجزوں کے اندر سب سے انوکھا اور سب سے نرالا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اور کسی فرشتے کو وہ مقام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کرائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف کرایا، تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزے ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ معجزہ معراج کب واقع ہوا؟ مختصر جھلکیاں پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، مکے والوں نے رہنے نہیں دیا، اور اسی سال حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ اسی بے چینی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، نیند اور کچھ بیداری کے عالم میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ غم نہ کرو، آپ رنج نہ کرو، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، میں آپ کو فرش بری سے عرش بری پر بلا کر تمہارے اس غم کو دور کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہے ان تکلیفوں کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جبرائیل سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان آتے ہیں، اور دروازے سے نہیں بلکہ گھر کا چھت پھاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل، میرے لاڈلے پیغمبر کو، میرے محبوب پیغمبر کو میرے پاس اور میری ملاقات کے لیے لے کر آؤ، جاؤ، ادب سے، ادب کا تقاضا ہے، اور ادب کے ساتھ میرے پیغمبر کو جگانا، میرے پیغمبر کو جگانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے ہیں، پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
قدم مبارک کو اور آپ کے پیر مبارک کو آہستہ آہستہ دباتے ہیں، سہلاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیند اور بیداری کے عالم میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ کے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے حتیم جو خانے کعبہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کے اندر جو حتیم کا جو حصہ ہے، وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹاتے ہیں اور آپ کے دل کا یعنی شق صدر فرماتے ہیں، اور جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سونے کے تشت میں ایمان اور حکمت اور دانائی کی کچھ چیزیں لے کر آئے تھے، جنت سے سونے کے تشت میں لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم کے پانی سے دھوتے۔ آب زمزم آب کوثر سے بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جب علم و حکمت و دانائی کی چیزیں رکھ کر لائے تو آب کوثر بھی لے کر آ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، دل مبارک سے اللہ نے آب زمزم کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آب زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے آئے اور براق لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو شق صدر فرمانے کے بعد میرے عزیز دوستو، معراج کا جو واقعہ اور معراج کا جو سفر ہے، وہ 2 حصوں میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کے نام اسرا رکھتے ہیں۔ نام ایسا رکھو جس کے معنی اور مطلب بہتر ہو۔ اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمینی سفر ہوا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، بیت المقدس تک، اس سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر، اور 7 آسمانوں سے آگے صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہوا، وہ سفر، اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ کچھ اسرا کی جھلکیاں پیش کر کر پھر میں معراج کے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری لے کر آئے تھے، جو براق لے کر آئے تھے، اس سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بٹھاتے ہیں تو وہ براق کچھ شوخی کرنا شروع کرتی ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے براق، تو کیوں شوخی کر رہی ہے؟ آج تک تیرے کمر پر ایسا عظیم المرتبت شخصیت سوار نہیں ہوا جو تمام نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پر سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں تو وہ براق پسینے سے پانی پانی ہو جاتی ہے اور شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو لے کر بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوتا ہے۔ اس سفر کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھوڑی دیر توقف کراتے ہیں، اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں ایک جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تو جہاں پر درخت نظر آتے ہیں، ہرے بھرے درخت نظر آتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکے والے آپ کو مکے سے نکال دیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا ہجرت کرنے کا۔ آپ جو مکے سے مدینہ ہجرت کریں گے، یہی وہ آپ کی جگہ ہے، مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اترتے ہیں، 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے ہوتا ہے اور ایک جگہ سے گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو طور سینہ کہا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے بات کیے تھے۔ یہی وہ طور سینہ پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر آگے گزر ہوتا ہے، بیت اللحم کے پاس پہنچتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے حضرت جبرائیل کہ اے اللہ کے نبی، یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، ایک جگہ سے خوشبو آ رہی تھی، ایک جگہ سے خوشبو آ رہی تھی، ہواؤں کے ذریعے سے خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی جبرائیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ فرعون کی بیٹی کی جو خدمت کرنے والی خادمہ کی یہاں مزار ہے، خبر ہے، اس کے خبر سے یہ خوشبو پھوٹ پڑ رہی ہے، مہک ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کی خادمہ جس کا نام مشاطہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ تو ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی
کہ بالوں کی کنگھی کر رہی تھی خادمہ. کنگھی کرتے کرتے کنگھی اچانک ہاتھ سے چھوٹ گئی, زمین پر گر گئی, تو وہ خادمہ نے بسم اللہ کہہ کر اٹھایا. بسم اللہ کہہ کر اٹھایا. فرعون کی بیٹی نے پوچھا اس خادمہ سے کہ تم نے کس کا نام لیا؟ وہ خادمہ کہنے لگی میں اس پروردگار کا نام لے رہی ہوں جس ساری کائنات کا, تمہارے باپ کا اور ساری انسانیت کا جو خدا ہے, میں اس خدا وحدہ لا شریک لہ کا نام لے رہی ہوں, اسی کے نام سے میں اس کنگھی کو اٹھا رہی ہوں. فرعون کی جو بیٹی تھی وہ کہنے لگی کیا تم میرے باپ کو خدا تسلیم نہیں کرتی؟ اس خادمہ نے کہا کہ نہیں, ہم سب کا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے, زمین سے غلہ اگانے والا ہے, انسانوں کو زندگی دینے والا ہے اور انسانوں کو موت دینے والا ہے. میں اس خدا کو مانتی ہوں, اسی رب کائنات کا نام لے کر میں نے اس کنگھی کو اٹھایا ہے. تو وہ بیٹی جا کر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اے ابا, آپ کو یہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی خادمہ آپ کو خدا تسلیم نہیں کرتی. فرعون کو غصہ آ جاتا ہے اور حکم دے دیتا ہے کہ پورے درباریوں کو جمع کیا جائے اور چولہا لگایا جائے, دیگ چڑھایا جائے اور اس کے اندر گرم گرم تیل کو پکایا جائے. گرم گرم تیل پکتا ہے. فرعون اپنی بیٹی کی خادمہ کو بلاتا ہے کیونکہ اس خادمہ کے کئی بچے تھے اور اس خادمہ کے بچوں سے اس ماں کو بے انتہا محبت تھی. ہر ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں اور معصوم بچیاں, معصوم بچے تھے. فرعون یہ کہتا ہے تو میری خدائی کو تسلیم کر لے تو میں تیرے بچوں کو چھوڑ دوں گا, ورنہ اگر تو میری خدائی کو تسلیم نہیں کرتی تو تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے معصوم بچوں کو یہ جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا. اس خادمہ نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, میری ساری اولاد کو اس جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے, میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں, لیکن جس نبی کا کلمہ میں پڑھ لی ہوں, جس خدا کو میں نے تسلیم کر لی ہوں, اس نبی اور اس خدا کا انکار نہیں کر سکتی. وہ فرعون اس ماں کے سامنے ننھے منھے معصوم بچے کو اس چلتے ہوئے تیل میں ڈالتا ہے, ایک ایک کر کے پورے بچوں کو ڈال دیتا ہے اور ایک چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ ماں سے یہ کہتا ہے ماں گھبرا نہیں ہے, یہ نظروں کے سامنے تیل نظر آ رہا ہے, یہ جلتا ہوا تیل نظر آ رہا ہے, لیکن دل کی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گلے گلزار بنا ہوا ہے. اور اس خادمہ نے کہا ہمارے پوروں کو آپ اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دے, لیکن ایک گزارش ہے, ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے لیکن ہماری ہڈیاں جو بچیں گی, میری اور میرے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں, ان تمام ہڈیوں کو جمع کر کے ساروں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا.
وہ فرعون نے اس بات کو مانا اور اپنی بیٹی کی خادمہ کو بھی اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. اس بچوں کے ہڈیوں کو اور ماں کی ہڈیوں کو جمع کر کر اس کے کہنے کے مطابق ایک جگہ گڑا کر کر ان ہڈیوں کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کا سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو جو خوشبوؤں کی مہک آ رہی تھی وہ وہی قبر تھی جہاں مشاطہ اور مشاطہ کے بچوں کی ہڈیوں کی قبر تھی. وہاں سے اللہ تبارک و تعالی خوشبوؤں کو معطر کیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے 40 سال کا فاصلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اے جبرائیل، تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے ارواح کے ساتھ، ان کو ارواح کے جسموں کے ساتھ سب کو بیت المقدس میں جمع کر دینا. وہاں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے رسول ہیں، تمام انبیاء، تمام پیغمبروں کو بیت المقدس میں جمع کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں. جہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے جبرائیل، تم اذان کے کلمات پڑھو، تم اذان کے کلمات پڑھو. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اذان کے کلمات پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے کے کلمات پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کلمات پڑھ چکے ہوتے ہیں. آگے کا کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیے. واشہد ان، رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کس کا نام لوں. یہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، یہاں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یہاں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہیں. کس کا نام لوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اے جبرائیل، جس کا روحانی وزن سب سے زیادہ ہوگا. آپ دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی وزن بہت زیادہ ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھانے کے لیے، جس نبی پر ایمان لانے کے لیے میں نے ان تمام انبیاء کو جمع کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. جس نبی کا
کلمہ اور جس نبی کے نام کو بلند کرنے کے لیے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا ہے ان کا نام لے لو. اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اذان ہو جاتی ہے. امامت کون کرے؟ اللہ کی طرف سے. جو مالک کے مکان ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے. جو مالک کے مکان ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، ایک مسجد کے اندر کئی مساجد کے امام جمع ہو جائے تو ہر مسجد کے صدر صاحب کی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے مسجد کے امام سب آگے بڑھے نماز. یہاں تمام انبیاء حاضر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے جبرائیل، جس پر ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امامت کا منصب دے کر اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا. نماز ادا کرتے ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے. تمام انبیاء کا تعارف کراتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ حضرت موسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ. تمام انبیاء کا تعارف کراتے ہیں. اور میرے عزیز دوستو، بیت المقدس دنیا کے اندر ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ یعنی مسجد حرام کو اللہ نے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی بنیاد کو اللہ نے 7 زمینوں کے اندر رکھا. 7 زمینوں کے اندر رکھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مسجد حرام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی مسجد بنائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کرائی. اور مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام نے کی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، جس میں سے 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر بادشاہ گزرے. مسلمان بادشاہوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت ذوالقرنین بادشاہ.
اور کافروں کے اندر نمرود اور ایک بخت نصر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بادشاہیت مانگ کر لی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہیت کو اللہ سے مانگ کر لی. اللہ سے یہ دعا کیے کہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے. پہلے اللہ سے بخشش مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلطنت مانگے، بادشاہت مانگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا فرمائی تھی وہ 13 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی. بادشاہت کے ملنے کے بعد 4 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا. اور تعمیری کام کا سلسلہ جاری رہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 53 سال کی عمر عطا فرمائی. 53 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. بادشاہت ملنے کے 4 سال کے بعد سے آپ نے بیت المقدس کا تعمیری کام شروع کیا تو موت تک تعمیری کام کا سلسلہ رہا. جب آپ کی عمر 53 سال کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر مکمل ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے حکم دے کر بھیجے ہیں کہ آپ کی روح قبض کرنا ہے، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکالنا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بیت المقدس کی تعمیر کا کام باقی ہے، یہ تعمیری کام مکمل ہونے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان آپ کی عمر ختم ہو گئی ہے، آپ کی زندگی کے لمحات ختم ہو گئے ہیں. ہم ہماری مسجد کا تعمیری کام کا سلسلہ بھی باقی رکھیں گے اور آپ کی روح بھی آپ کے جسم سے ہم نکال لیں گے. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بادشاہت ملی تو آپ نے تعمیری کام جب مکمل ہو رہا تھا تو 12,000 بھیڑیوں کو اور اسی طرح 20,000 بکرے بھیڑ بکروں کو انہوں نے ذبح کر کر عام لوگوں کی دعوت کی خوشی میں. اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ اسرائیل جاؤ، جا کر میرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو پرواز کر لو. عصا لے کر کھڑے تھے اور جنات ان سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بادشاہت دی تھی، آپ کی بادشاہیت چرند اور پرند پر بھی تھی. چرند اور پرند کی بولی کو یہ جانتے بھی تھے، چرند اور پرند کی بولی کو وہ سمجھتے بھی تھے. یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور بلقیس کے پاس آپ نے خط لکھا اور بلقیس کو اپنے پاس بلائے تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرما کر جب وہ آ رہی
پاس ایسے ایسے جنات تھے. ایک جن سے کہا کہ وہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہمارے دربار میں حاضر کر دینا. تو ایک جن آ کر کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ حکم دے تو میں چند لمحات میں اس کا تخت آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چند لمحات میں نہیں. پھر اور ایک جن آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے سلیمان، اگر آپ حکم دیں گے آپ پلک جھپکنے تک میں اس تخت کو لا کر پیش کر دوں. فلما قر تبینت الجن، ادھر سے بلقیس نکلی ہے، اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا تخت آ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسا تخت دیے تھے جو ہواؤں میں اڑتا تھا. ہواؤں کی بادشاہیت بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. 1 مہینے کا جو سفر ہوتا تھا، 1 مہینے کی جو مسافیت ہوتی تھی، وہ صبح سے لے کر شام تک آپ کر آ جاتے تھے. ہواؤں کے جھونکے پر آپ کا وہ تخت اڑتا تھا، اور جب آپ اس تخت پر بیٹھتے تھے تو چرند و پرند آپ کے اوپر آ کر سایہ کرتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب عمر مکمل ہو گئی، ادھر اللہ کے گھر کا تعمیری کام کچھ باقی رہ گیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے روح نکالنے والے فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ حضرت سلیمان کی روح نکال لینا. حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی کھڑے ہیں عصا لے کر، اور ان کی روح ان کے جسم میں سے نکل جاتی ہے. وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے نظر آتے ہیں. جنات ڈرتے تھے، خوف طاری تھا، سلیمان علیہ السلام سے تھراتے تھے، اور ان کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا. پورے جنات بیت المقدس کا تعمیری کام کر رہے تھے. ادھر جنات آتے ہیں، تعمیری کام کرتے رہتے ہیں، ادھر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگرانی میں ہم کام کر رہے ہیں. پورے مسجد اقصی کی تعمیری کام جیسے مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عصا لے کر کھڑے تھے، اس عصا کے نیچے دیمک لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لکڑی گر جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام گر جاتے ہیں تو جنات سمجھ جاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے. تو میرے عزیز دوستو، بیت المقدس کا جو تعمیری کام حضرت سلیمان علیہ السلام شروع کیے، 53 سال کی عمر ملی تو 48 سال آپ نے بیت المقدس کا پورا تعمیری کام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرے تو ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد اقصی میں ایک رکعت نماز ادا کرے تو وہاں پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، جو دعائیں بیت المقدس میں جا کر جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک کا یہ سفر ہوتا ہے جس کو اسرا کہتے ہیں. پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا جس کو سفر معراج کہتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز ادا کرنے کے بعد، دوگانہ ادا کرنے کے بعد، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرماتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے فطرت کو اپنا لیا ہے کیونکہ آپ کی امت پر شراب حرام ہونے والی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ، یہاں بھی مسجد اقصی میں ملاقات ہوئی، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ہم سب کے یعنی تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کے باپ ہیں، جن کو تمام انسانوں کے باپ قرار دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام جہاں بیٹھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو دائیں طرف کچھ اولاد ان کی بیٹھی ہوئی ہے جو ذریت کی شکل میں ہے. آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ہنستے ہیں. سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی جبرائیل، اس جانب دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، دائیں جانب آپ کی آدم علیہ السلام کی نیک اولاد ہے اور بائیں جانب جو ہے وہ آپ کی نافرمان اولاد ہے جس کو دیکھ کر رنجیدہ غمزدہ ہوتے ہیں. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، جہاں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا جہاں بیت المعمور ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ، اللہ نے آپ کو جنت میں یعنی آسمانوں پر، ساتوں آسمان پر اللہ نے آپ کو وہ انعام دیا کہ بیت المعمور وہ آسمان پر رہنے والوں کا کعبہ ہے، آسمان پر رہنے والوں کا کعبہ ہے، جہاں روزانہ 70,000
فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرشتے طواف کر لیتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ خدا کا شکر ہے کہ زمین پر اللہ نے جو کعبہ بنایا اس کعبے کا ہم بار بار طواف کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بیت اللہ کی حاضری ہماری زندگیوں میں اللہ بار بار مقدر فرمائے، وہاں جانا اللہ منظور فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، جہاں جس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں وہاں جا کر جبرائیل بھی رک جاتے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس کے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں، کسی فرشتے کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں آگے قدم بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، صریف الاقلام پہنچتے ہیں، جہاں قلموں کی لکھنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، جو ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شرف لیتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی صرف 2 ہاتھ یا 2 کمان کا فاصلہ تھا، 2 ہاتھ یا 2 کمان کا فاصلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے حبیب، تم نے میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ اے حبیب، تم نے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ کے سامنے عاجزی انکساری والا سر لے کر آیا ہوں، جھکنے والا سر لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تحفہ پیش کرتے ہیں، یعنی جانی جو عبادتیں ہیں اے اللہ تیرے لیے، مالی عبادتیں جو ہیں اے اللہ وہ تیرے لیے، بدنی جو عبادتیں ہیں مولا وہ تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالی السلام علیک ایھا النبی، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اللہ کے نبی اس امت کو بھی یاد فرماتے ہیں۔ 2 جگہ انسان سب کو بھول جاتا ہے، 2 جگہ انسان سب کو بھول جاتا ہے۔ ایک انسان کے اوپر جب پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیفیں آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو انسان کسی کو یاد نہیں کرتا، اور دوسری جگہ جب انسان کو کوئی بڑا مقام مل جاتا ہے، کوئی بڑا منصب مل جاتا ہے، تو انسان سب کو بھول جاتا ہے۔ قربان جائیے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، عرش بری پر بھی گئے، لیکن اس امت کو نہیں بھولے، اس امت کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو، نیک صالحین بندوں کو بھی اوپر بھی اللہ سلام بھیجتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ جو آپ کو عظیم تحفہ جو نماز کی شکل میں اللہ نے آپ کو دیا، اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معراج میں اللہ کے نور کی تجلی سے اللہ کے نبی نے جو مشرف ہوئے، ایک امتی جب نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، جو تو اللہ تعالیٰ اس کو معراج کا مزہ اللہ تعالیٰ نماز میں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر جب نماز کا تحفہ لے کر آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے آپ نے ملاقات کیے، اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں دی، میری امت کو 50 نمازیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میری امت پر صرف 2 وقت کی نمازیں تھیں، تو میری امت ان نمازوں کو بھی پابندی سے ادا نہیں کرتی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے اللہ کے دربار میں درخواست کیجئے کچھ نماز میں کمی ہو جائے، تخفیف ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس تجلی کو تو کوئے طور پر، طور سینا پر اللہ کی نور کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کر آ رہے تھے، وہ دیدار اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا، اس دیدار کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ بھی بے چین تھے۔ جائیے اللہ کے نبی درخواست کیجئے کچھ نمازوں میں تخفیف ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پھر پہنچتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری امت بہت کمزور ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی درخواست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازوں کو کم کر دیتے ہیں، 45 ہو۔ پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، جاؤ اور کچھ کمی کر لو۔ پھر جاتے ہیں، آتے ہیں، 9 مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے، 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کی امت یہ بھی 5 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے موسیٰ، اب مجھے اللہ کے دربار میں جا کر پھر نمازوں کی کمی کر کر آنے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، بس میں اسی نمازوں کا تحفہ لے کر امت کے پاس پہنچوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گنتی کی اعتبار میں 5 ہے، لیکن ثواب کے اعتبار میں 50 ہی ہے۔ آپ کی امت یہ 5 نمازوں کو
اپنے وقت پر ادا کر لے گی تو ان کو ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کا ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے لینے کا ذریعہ، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ نماز ہے۔ آسمانوں سے بارش رک جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں نماز استسقاء ادا کر کر، درخواست پیش کر کر ہمیں اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ نماز کے ذریعے سے باران رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج کو گہن ہو جائے تو سورج گہن کی، چاند کو گہن لگ جائے تو چاند گہن کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز کسوف ادا کر کر ہم اس گہن کو ہٹاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آسمان سے زمین سے بلائیں آتی ہیں تو نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ اس نماز کی برکت سے بلاؤں کو، تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی۔ یہ واقعہ ذکر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بات بہت طول ہو رہی ہے اور ذہن میں باتیں اور آ رہی، کسی اور موقع ہو تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا بھی نظارہ کیا، دوزخ کے مناظر کو جو دیکھے ہیں، وہ تفصیلی باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، ایک خاتون آئی۔ نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا، جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے، چھوڑ دیتے، وہ کفر کے قریب ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، آ کر کہا کہ اے موسیٰ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹپک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس عورت سے پوچھا کہ آخر کیا گناہ ہوا؟ اس عورت نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے گناہگار خطاکار عورت، تو یہاں سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیری اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت، وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گناہ کا اظہار کر کر، ان سے اس گناہ کے بارے میں پوچھ کر، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر، وہ خاتون توبہ و استغفار کرنے کی نیت سے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر وہ واپس چلے جاتی ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، آنسوؤں کو ٹپکاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر اتارتے، جا کر کہو، اے جبرائیل، میرے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کہو، کیا تم اس گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں
اور یہ عورت گناہ کر کر، گناہ کا ارتکاب کر کر توبہ و استغفار کرنے کی نیت سے آئی تھی، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کو دھتکار دیا۔ ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل بتا دو ہمارے پاس اس سے بھی بڑا گناہ جو ہے، یعنی شراب پینا، زنا کرنا، اس سے بھی جو بڑا گناہ ہے وہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہانے بنا کر ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصروفیات کو سامنے لا کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کل مرنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہونے والا ہے وہ نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ وہ عظیم الشان تحفہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ نماز کا تحفہ ہے، اللہ سے لینے اور اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز دوست، اس تحفے کی ہم سب کو قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واقعی معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی نے جو تحفہ اللہ سے لے کر آئے اس تحفے کی ہم قدردانی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور نماز پڑھ کر اللہ کی رضا جوئی حاصل کریں۔ ہماری تمام تر ضرورتوں کو اور ہماری تمام تر مصیبتوں کو اور تمام پریشانیوں کا حل اگر کسی چیز میں ہے وہ نماز میں ہے۔ صحابہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اپنے مسائل کا حل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ نماز میں ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر ترک نہ کرے، جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے بیماری میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے خسر میں ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا۔ فارسی کا یہ شعر ہے، روز محشر کی جاگ گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم الشان جو تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیے، اس تحفے کی قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہی سنی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اخیر میں چند اشعار پڑھتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، آقا تیری معراج کے، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردواں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اخیر میں مسجد کے صدر، سیکرٹری اور تمام انتظامی کمیٹی کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت دیر تک تمام حضرات نے میری سماع خراشی کو برداشت کیے۔ اللہ